بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ الحکیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ مومنین کرام، رمضان المبارک کے اعمال اور رمضان میں ہمارے وظائف اور ہمارے ذمہ داریوں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ بہت سارے اعمال ہیں جن کو رمضان میں انجام دینا چاہیے، اور یہی اعمال ہماری مغفرت کا سبب ہے، ہماری نجات کا سبب ہے اور درجات کی بلندی کی ضمانت ہے۔ تو وہ کون کون سے اعمال ہیں جس کو رمضان میں بجا لانا چاہیے؟ اس سے پہلے کچھ اعمال آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ انہی اعمال میں سے جس کی بہت تاکید ہے، بہت سفارش ہے اور دنیا آخرت کی سعادت اور کامیابی کی ضمانت ہے، وہ نیکی کرنا ہے، غریبوں پر احسان کرنا ہے اور غریبوں کی زندگی بنانا ہے۔ غریب کو لباس دینا، غریب کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مشکلات کو حل کرنا اور غریبوں پر توجہ دینا، یہ رمضان المبارک کے اہم ترین اعمال میں شامل ہے۔ چنانچہ ہمارے ائمہ، خود سرور کائنات پوری زندگی غریب نوازی، یتیم نوازی کرتے تھے، غریبوں پر توجہ دیتے تھے، غریبوں کے مسائل کو، مشکلات کو حل کرتے تھے، ان کے لیے سہارا بنتے تھے، ان کے لیے ایک باپ کی حیثیت سے زندگی کرتے تھے۔ لیکن رمضان المبارک میں بہت زیادہ توجہ دیتے تھے، غریبوں کو لباس پہناتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، غریبوں کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ چنانچہ خود پیغمبر نے فرمایا، تصدقوا علی فقرائکم وتحننوا علی ایتامکم، کہ رمضان میں فقیروں پر بہت توجہ دو، ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، ان کی زندگی کی ضروریات کو پورا کرو۔ ممکن ہے اس کے پاس کھانا نہیں ہے، کھانے کا انتظام کرو، لباس نہیں ہے، لباس کا انتظام کرو۔ مومنین کرام، اب بہت زیادہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اچھا کھانا بھی کھاتے ہیں، اچھا لباس بھی پہنتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے عید کا انتظام بھی کرتے ہیں، لیکن معاشرے میں کتنے غریب لوگ ہیں جن کے پاس نہ کھانے کا انتظام ہے، نہ اچھا لباس کا انتظام ہے، نہ ان کے پاس اچھا گھر ہے، نہ ان کے پاس کوئی گاڑی ہے، نہ ان کا کوئی بیلنس ہے۔ لہٰذا دوسروں پر توجہ دینا، غریبوں پر توجہ دینا، ان کی زندگی کے لیے سہارا بننا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سیرت اولیاء ہے، سیرت آل محمد ہے۔ لہٰذا کوشش کیجئے رمضان المبارک میں غریبوں پر توجہ دے۔ چنانچہ مولا کائنات کا خود پیغمبر کا فرمان ہے، من اطعمہم اطعمہ اللہ من طعام الجنہ ومن کساہم کساہ اللہ من کسوۃ الجنہ ومن سقاہم سقاہ اللہ من رحیق المختوم۔ غریبوں پر توجہ دینے کی فضیلت اور اس کے عظیم آثار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو کسی غریب کو لباس پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس عطا کرتا ہے۔ اگر تمہیں جنت کا لباس چاہیے تو تم دوسروں کو لباس پہناؤ، غریبوں کو، یتیموں کو لباس دو، اللہ تمہارا قرض نہیں رکھے گا، تمہیں جنت سے لباس عطا کرے گا۔ اور مزید فرمایا، جو دوسروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا طعام عطا کرتا ہے۔ جنت کے اعلیٰ ترین طعام اور نعمتوں سے اسے نوازتا ہے جس نے غریبوں کو نوازا ہے، جس نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے۔ مزید فرمایا، جو غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو پلاتا ہے، اس لفظ آیا ہے سقاہم۔ اب اس کی جو پینے کی چیزیں ہیں، اسے بہت ساری چیزیں انسان کی جیسے کھانے کی ضروریات ہوتی ہے، پینے کی بھی ضروریات ہوتی ہے، اسے اس نے دودھ پلایا ہے، شربت پلایا ہے، یا دوسری جو اس کی مشروبات پینے کی چیزیں اس کو پلائے، تو پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر اور رحیق مختوم سے سیراب کرے گا۔ لہٰذا رمضان المبارک نیکیوں کی بہار ہے، یتیموں کا مہینہ ہے، غریبوں کا مہینہ ہے۔ آئیے بہت زیادہ یتیموں پر، غریبوں پر توجہ دے۔ چنانچہ روایات میں آیا ہے، جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی تو ہر طرف سے غریبوں کی فریادیں بلند ہوئی، ہر طرف سے یتیموں کے رونے کی آوازیں آئی۔ یہ وہ یتیم تھے جن کو مولا کائنات اپنے زندگی میں رات کی تاریکی میں کھانا پہنچاتے تھے، لباس پہنچاتے تھے، ان کی ضروریات کو پہنچاتے تھے، لیکن جب ان کے کھانا پینا، لباس رک گیا
تو وہ فریاد کرنے لگے بارگاہ الہی میں۔ لہٰذا غریبوں پر، یتیموں پر توجہ نہ دینا آل محمد کی سیرت اور سنت ہے، بخصوص سرور کائنات اور امیر المومنین یتیموں کا باپ اور غریبوں کا باپ ہے۔ ہمیں بھی اپنے زمانے میں اس سنت کو، اس سیرت کو اپنانا چاہیے۔ خدا ہمیں توفیق دے، ہم جس طرح اپنے اولاد پر، اپنے بچوں پر توجہ دیتے ہیں، غریبوں پر بھی توجہ دینے کی، ان کے لیے سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔